الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے جو پچھلے 2 دنوں میں ہم نے پڑھا تھا اسی سبق کو مکمل کرنا ہے. ہم نے پچھلے 2 دنوں میں شروع کیا تھا عصر و تطور الفقہ الاسلامی، وہ زمانہ جس میں فقہ اسلامی نے ترقی شروع کیا اور فقہ اسلامی جو ہیں ابتداءً منتشر ہونے لگا. اچھا، وہ زمانہ شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے لے کے 100 ہجری تک. اچھا، پھر اس میں ہم نے کہا کہ مصادر الفقہ الاسلامی، اس زمانے میں مصادر کیا تھے فقہ اسلامی کے. اس کے بعد جو ہے مدارس فقہیہ، کہاں پہ یہ جاتے تھے مسائل لینے کے لیے. اسی طرح جو ہے معالم، مشہور اور واضح نشانیاں اس زمانے کے، یہ تفاصیل سے ہم نے لیے ہیں. آگے پھر ہم نے کہا کہ اس زمانے میں جو مشہور مدارس تھے 7 مدارس، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. بعد میں ہم نے کہا کہ یہ مدارس آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے. سب سے پہلے ختم ہونے والا مدرسہ کون سا ہے؟ مدرسۃ اہل الیمن، مدرسۃ الیمن، یہ سب سے پہلے ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے مدرسۃ مصر، اس کے بعد پھر مدرسۃ الشام. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے علماء جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں جانے لگے. اچھا، اس کے بعد مدارس ختم ہوتے گئے اور آخر کار 3 مدارس رہ گئے، مدرسۃ اہل المدینہ اور مدرسۃ اہل مکہ اور مدرسۃ اہل الکوفہ. 3 مدارس رہ گئے. وہ بھی پھر بعد میں ختم ہو کے 2 مدارس بنے. ہم نے کہا المدارس الفقہیہ للتابعین، تابعین کے دور میں مدارس فقہیہ 2 تھیں. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ صحابہ میں سے ان کے علماء، مشہور علماء کون تھے، انچارج کون تھے، اور تابعین میں سے یہاں تک کہ آخر میں سعید بن المسیب رحمہ اللہ اس مدرسے کے انچارج رہے، اور یہاں کے ابراہیم ابن یزید النخعی رحمہم اللہ. اس کے بعد آج ہم نے ان دونوں مدارس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان دونوں مدارس کے خصوصیات کیا تھیں، خصوصیات کیا تھیں ان مدارس کی. اچھا، مدرسۃ اہل المدینہ، مدرسۃ اہل الحدیث جو ہیں، وعلیکم السلام، جس کو مدرسۃ اہل المدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے خصائصها، اس کے خصوصیات سب سے پہلے یہ ہے، پہلے نمبر پہ کہ یأویہ العلماء من جمیع الاقطار. دیکھیں، مدینہ منورہ میں پورے دنیا کے علماء تشریف لاتے تھے، تو بالتالی یہاں کے جو طلبہ ہیں، یہاں کے جو علماء ہیں، ان کے پاس علم زیادہ ہوگا، وہ زیادہ لوگوں سے استفادہ کریں گے. لیکن اس کے مقابل میں مدرسۃ اہل العراق، عراق میں وہ اسی نے جانا ہے جو عراق کا ارادہ کرے، نیت کرے. مدینہ منورہ میں لوگ کس لیے زیادہ آتے تھے؟ کیونکہ حج اور عمرہ کرنے آتے تھے مکہ مکرمہ، تو مکہ کے بعد پھر مدینہ بھی چلے جاتے، تو وہاں کے جو طلبہ تھے مدینہ منورہ کے، وہ ان سب علماء سے استفادہ کر دیں. لیکن مدرسۃ اہل العراق میں یہ مسئلہ نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہیں بذل الجہد فی نقل الحدیث و روایتہ و ضبطہ، انہوں نے جو ہے اپنا طریقہ اور اپنا یعنی پوری توجہ انہوں نے احادیث جمع کرنے کو دی، احادیث جمع کرنے لگے. اسی طرح جو ہیں بذل الجہد فی غربلۃ الاحادیث، احادیث کو چاننے لگے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہیں. صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد خرچ کرنے لگے یہ لوگ. اچھا، اس کے بعد جو ہیں لدیہم ثروۃ فقہیۃ ہائلہ، ان کے پاس جو ہیں فقہی ثروہ بہت زیادہ ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی فقہی مسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے پاس اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال الصحابہ یہ دونوں زیادہ تھے. اقوال الرسول اور اقوال الصحابہ یہ کیوں زیادہ تھے؟
ہاں کیونکہ مدینہ منورہ میں ہاں 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 اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ صحابہ اکثر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بالتالی جب صحابہ فوت ہوئے تو صحابہ کے اقوال صحابہ کے اولاد اور شاگردوں نے نقل کیے، تو اکثر کے اولاد اور شاگرد مدینہ منورہ میں ہی تھے۔ اچھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، کیونکہ احادیث میں انہوں نے جو ہے ہاں انہوں نے اپنا ٹائم احادیث جمع کرنے کو وقف کیا۔ لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ دیکھیں مدرسۃ اہل الرأی جو ہیں عراق میں جو مدرسہ تھا، انہوں نے کیا خصائص نشأۃ الفقہ الافتراضی، فقہ افتراضی انہوں نے وہاں پہ ایجاد کیا۔ فقہ افتراضی کس کو کہتے ہیں؟ فقہ افتراضی یعنی ایک مسئلہ واقع نہیں ہوا لیکن پہلے سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ ہاں فرضی مسائل سوالات بناتے اور اس کے جوابات بیان کرتے۔ دوسرے نمبر پہ وضع شروط شدیدہ لقبول الحدیث، حدیث قبول کرنے کے لیے سخت شروط رکھے انہوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عراق میں وضاعین اور جھوٹے لوگ زیادہ تھے اور اسلام کے دشمن لوگ زیادہ تھے، تو علماء نے وہاں کے عراق کے جو علماء تھے انہوں نے شروط سخت رکھے احادیث کو قبول کرنے کے لیے۔ لیکن بالمقابل مدینہ منورہ میں جھوٹے لوگ اور احادیث وضع کرنے والے کم تھے، تو لہذا شروط انہوں نے سخت نہیں رکھے۔ اس کے بعد جو ہیں کون سا وضع شروط شدید، یہی تو بتا رہا ہوں میں۔ اچھا دوبارہ عراق والوں نے حدیث قبول کرنے کے لیے سخت شروط رکھے، مثال کیا ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وضع شروط زائدہ لقبول احادیث الآحاد، خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے اور شروط رکھے۔ مثال کے طور پہ شیراز خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے انہوں نے شروط رکھے کہ خبر واحد مثلا عموم البلوہ کے خلاف نہیں ہو، اسی طرح خبر واحد قیاس کے خلاف نہیں ہو، اسی طرح خبر واحد جو ہیں یہ زیادہ علی النص کے لیے نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ شروط، وہ شروط جو اہل مدینہ نے نہیں رکھے تھے۔ اس کے بعد بذل الجہد فی الکشف عن علل الاحکام، انہوں نے اپنا وتیرہ یہ بنایا کہ احکام کے علتیں ڈھونڈنے لگیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو، کیوں، وجہ کیا تھی، وجہ کیا ہے، یہ نہ کرو وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، تو احکام کی علتوں کو جمع کرنے لگے یہ علماء۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ دونوں میں سے اچھا کام کس نے کیا؟ ماشاءاللہ دونوں نے اچھا کام کیا اور دونوں نے ضروری کام کیا، لیکن غلطی یہاں پہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پکڑ لے دوسرے کو چھوڑ دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محدثین کا طریقہ جو ہے وہ اہل مدینہ کے ساتھ برابر ہیں، لیکن فقہا کا طریقہ اہل کوفہ کے ساتھ، اہل الرأی کے ساتھ۔ اچھا محدث کا کام ہوتا ہے احادیث جمع کرنا اور سندوں کے بارے میں پڑھنا، لیکن فقیہ کا کام ہوتا ہے سند کے بارے میں پڑھنا، فقیہ کا کام نہیں ہے۔ حدیث جمع کرنا فقیہ کا کام، فقیہ کا کام کیا ہے؟ حدیث سے مسائل اخذ کرنا۔ اب دونوں جو ہیں ضروری ہیں طالب العلم کے لیے، عالم دین کے لیے دونوں ضروری ہیں، لیکن غلطی کب واقع ہوتی ہے؟ تب واقع ہوتی ہے کہ انسان ایک کو پکڑ لے دوسرے کو چھوڑ دے، یا اس کو پکڑ لے یا اس کو پکڑ لے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خطابی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دو فریق میں تقسیم ہوئے، کچھ ہیں جو احادیث کو ہی جمع کرنا چاہتے ہیں اور احادیث میں گہرائی تک جاتے ہیں کہ ہم غریب احادیث جمع کریں، یعنی عجیب احادیث جمع کریں، اسی طرح ہم مختلف احادیث جمع کریں، احادیث کے انواع۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ فقہ میں گہرائی تک چلے گئے، تو جو لوگ فقہ کی گہرائی تک چلے گئے انہوں نے احادیث کو ترک کیا، اور جنہوں نے جو احادیث کی گہرائی تک گئے انہوں نے فقہ کو ترک کیا۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں کا کام غلط ہے، دونوں کو ملا کے چلنا چاہیے۔ اب اس کے بعد
اصول المدارس الفقہیہ و فروعها، یہ مدارس الفقہیہ، یہ مدرسۃ اہل المدینہ اور مدرسۃ اہل الحدیث اور مدرسۃ اہل الرأی، ان دونوں کا شجرہ نسب ہم نے جاننا ہے۔ علمی نسب اس کو کہا جاتا ہے، علمی نسب۔ ہم نے کہا کہ آخر میں 3 مدارس رہ گئی تھے، کون کون سے؟ مدرسۃ اہل الحدیث، مدرسۃ، یا یہ کہ مدرسۃ اہل المدینہ، مدرسۃ اہل مکہ اور مدرسۃ اہل الکوفہ، اہل العراق۔ اچھا 3 مدارس رہ گئے تھے۔ یہ 3 مدارس جو ہیں، ان 3 مدارس سے ہمارے ائمہ 4 پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اچھا ان کا جو نسب ہے، نسب علمی، وہ کیا ہے؟ نسب علمی یہ ہے کہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ کے جو ائمہ تھے صحابہ کے دور میں، کون کون تھے؟ ہم نے کہا زید بن ثابت، ان کے فوت ہونے کے بعد عبداللہ بن عمر، یہ نشان ان کے شاگرد، یعنی یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا مکہ مکرمہ میں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اور عراق میں ابن مسعود۔ اچھا پھر مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کے فوت ہونے کے بعد شاگرد ان کے کون تھے؟ ابن عمر صحابہ کے دور میں۔ اچھا تابعین کے دور میں پھر کون آ گئے؟ ان کے کئی شاگرد تھے، لیکن ان میں سے مشہور شاگرد ایک نافع ہیں ان کا غلام، ایک ہے سالم ان کا بیٹا، سالم ابن عمر کے بیٹے، یہ دونوں ان کے بڑے شاگرد تھے۔ اچھا پھر ان کے بعد جو ہے سالم کے شاگرد ہیں زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، زہری کے شاگرد ہیں امام مالک۔ اچھا مالک کے شاگرد ہیں شافعی، شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل۔ مکہ مکرمہ میں ابن عباس کے شاگرد ہیں عمرو بن دینار، عمرو بن دینار کے شاگرد ہیں سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کے شاگرد امام شافعی اور امام احمد دونوں ہیں۔ اچھا مدرسۃ اہل العراق، ابن مسعود کے شاگرد علقمہ، علقمہ کے شاگرد علقمہ کے بھتیجے ابراہیم النخعی، ان کے شاگرد پھر حماد بن ابی سلیمان، ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ۔ اچھا آپ دیکھیں یہ جو ہمارے 4 ائمہ ہیں، ایک امام مالک رحمہ اللہ اور ایک امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک امام احمد اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ ان کو دیکھیں۔ امام مالک جو ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے اہل مدینہ کا علم پہلے لیا کیونکہ یہ زہری کے شاگرد ہیں، زہری اور نافع دونوں کے شاگرد ہیں امام مالک، زہری اور نافع دونوں کے شاگرد ہیں، تو بالتالی ابن عمر کا علم انہوں نے لیا امام مالک نے۔ اچھا ادھر سے جو ہیں اہل مکہ کا علم انہوں نے کس سے لیا؟ سفیان ابن عیینہ سے۔ اسی طرح انہوں نے اہل عراق کا علم محمد ابن الحسن سے لیا۔ محمد ابن الحسن جو ہے امام مالک کے شاگرد بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اہل المدینہ کا علم پہلے لیا، کس سے؟ امام مالک سے۔ اہل مکہ کا علم کس سے لیا؟ سفیان ابن عیینہ سے۔ اہل عراق کا علم محمد ابن الحسن الشیبانی سے۔ اچھا امام احمد ابن حنبل نے اہل المدینہ کا علم کہاں سے لیا؟ امام شافعی سے۔ اچھا اسی طرح اہل مکہ کا علم کہاں سے لیا؟ سفیان ابن عیینہ سے اور امام شافعی سے، کیونکہ امام شافعی دونوں کے شاگرد۔ اچھا اس کے بعد جو ہیں محمد ابن الحسن جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ محمد ابن الحسن نے امام عراق کا علم کہاں سے لیا؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ اچھا مدینہ اور مکہ کا علم کہاں سے لیا؟ امام مالک سے۔ تو اچھا مذہب حنفی کی کتابیں کس نے لکھی؟ بعد میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مذہب حنفی کی کتابیں ظاہر الروایہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی نے لکھی۔ محمد ابن الحسن الشیبانی نے تینوں مدارس سے استفادہ کیا۔ تو ائمہ 4 جو ہمارے ہیں، ہم جب کہتے ہیں ائمہ 4، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں نہیں شامل، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل العراق اور اہل مکہ اور اہل مدینہ کا علم نہیں لیا، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں، کتابیں لکھنے والے، مذہب حنفی کو ترتیب دینے والے، مذہب حنفی کو لکھنے والے،
ترتیب دینے والے وہ ان کے شاگردوں نے تینوں مدارس سے استفادہ کیا. تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ یہ مدارس آپس میں ایک دوسرے میں متداخل ہیں. ہاں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، آپ دیکھیں امام مالک جو ہیں یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یعنی آپ یہ کہیں کس مدرسے کے شاگرد ہیں؟ یہ مدرسۃ اہل المدینہ کے. لیکن امام مالک کا طریقہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ استحسان کو استعمال کرنے والے امام مالک ہیں، مصالح مرسلہ کو استعمال کرنے والے امام مالک ہیں، حالانکہ امام مالک کا نسب وہاں سے ہے. اچھا، دوسرے جانب آپ دیکھیں مدرسۃ اہل العراق کے شاگرد ایک ہیں سفیان ثوری، مثلا یہاں پہ جن کا نام نہیں ہے، سفیان ثوری وہ مدرسۃ اہل العراق کے، مدرسۃ اہل العراق کے شاگرد ہیں وہ، لیکن وہ قیاسات وغیرہ بہت کم کرتے تھے بنسبت دوسرے. اچھا، وجہ کیا تھی؟ اچھا چلو سفیان ثوری کو چھوڑ دیں، امام احمد کو لے لیں آپ. امام احمد کہاں رہتے تھے؟ امام احمد بن حنبل کہاں رہتے تھے؟ عراق میں. امام احمد بن حنبل عراق میں رہتے تھے. اچھا، امام احمد بن حنبل عراق میں رہتے تھے، لیکن یہ ہیں مدرسۃ اہل الحدیث سے. اچھا، رہتے عراق میں ہیں لیکن ہے مدرسۃ اہل الحدیث. وجہ کیا تھی؟ مدرسہ ایک ہے مدینہ میں رہنے والے امام مالک، ان کا طریقہ جو ہے وہ قیاسات زیادہ کرتے ہیں، رأی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ہیں عراق میں رہنے والے، یہ رأی کم استعمال کرتے، ان سے متاثر ہیں. وجہ کیا ہے؟ سوال سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ سوال یہ ہے مدرسۃ اہل العراق جو ہیں یہ رأی زیادہ استعمال کرتے تھے، اہل الرأی، اور مدرسۃ اہل الحدیث جو ہیں یہ رأی کم استعمال کرتے تھے. اچھا، لیکن ان کے بعض شاگرد ہیں رائے کم استعمال کرنے والے جو رائے زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کے شاگرد ہیں جو رائے زیادہ استعمال کرنے والا مدرسہ ہے رائے کم استعمال کرتے ہیں. ان کے شاگرد امام احمد رائے کم استعمال کرنے والے، دوسرے جانب امام مالک رائے زیادہ استعمال کرنے والے. وجہ کیا تھی؟ سوال واضح ہے یا نہیں؟ سمجھ آئے یا نہیں؟ اچھا، جواب کیا ہے؟ ہاں، انہوں نے پہلی بات ہے انہوں نے سب نے ایک دوسرے کا علم لیا تو جس کو جو پسند آیا ویسے ہی استدلالات اور استنباطات کرنے لگے. دوسری بات امام شافعی کے پاس، اچھا امام شافعی نے سے یہ لیا انہوں نے. اچھا، امام مالک رحمہ اللہ ان کے بھی ایک استاد ہیں جس کا نام ہے ربیعۃ الرأی. ربیعۃ الرأی کو اس لیے ربیعۃ الرأی کہا جاتا ہے کہ وہ رأی زیادہ استعمال کرتے تھے. اہل مدینہ میں سب سے زیادہ رأی استعمال کرنے والے وہ تھے، اور وہ امام مالک کے سب سے پہلے استاد ہیں. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ تو امام مالک اپنے استاد سے متاثر، اور شاگرد جو ہیں اپنے استاد کے طریقے کے مطابق چلتا ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ مدارس کے درمیان کتنا تداخل ہے. یہاں تک کوئی سوال، اشکال؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں صحیح ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.